بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج ہم اجوف کے قواعد میں سے اس کا دوسرا قاعدہ اجتماع ساکنین کا قاعدہ پڑھیں گے۔ جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو اسے اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ اجتماع ساکنین کے قاعدے کی چند صورتیں ہیں۔ صورت نمبر 1 یہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے آئیں گے تو ان میں سے جو پہلا ساکن ہوگا وہ مدہ ہو یا پھر یائے تصغیر ہو، اور دوسرا ساکن مدغم ہو، اور دونوں ساکن پھر ایک ہی کلمے میں ہو، تو اس صورت میں دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہیں، جیسے ضالین، ایسے ہی خویصۃ، تو یہاں دونوں ساکن اپنی حالت پر دونوں میں باقی ہیں۔ صورت نمبر 2، پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو، تو اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے قالنا، تو یہاں دیکھیے کہ لام ساکن ہے اور اس سے پہلے الف ہے، وہ بھی ساکن ہے، اور الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ جو پہلا ساکن ہے الف، اس کو ہم حذف کر دیں گے، تو یہ قالنا سے قلنا ہو جائے گا۔ صورت نمبر 3، پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، اور دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں۔ اوپر ہم نے دوسری صورت کے اندر پڑھا تھا مدغم نہ ہو، یہاں ہم نے پڑھا ہے مدغم ہو۔ اسی طرح پہلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں، یہاں ہم نے پڑھا ہے ایک کلمے میں نہ ہوں، تو اس صورت میں پہلے ساکن کو ہم حذف کرتے ہیں، جیسے لیدعون، تو یہاں واو بھی ساکن ہے، آگے نون بھی ساکن یعنی مدغم ہے، تشدید والا ہے، تو یہاں چونکہ دو ساکن اکٹھے ہو چکے ہیں اور واو مدہ میں سے ہے، کیونکہ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے، اور دونوں ایک کلمے میں بھی نہیں ہیں، نون آگے ہے، تو یہاں کیا کریں گے، یہاں جو پہلا ساکن واو ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا لا یدعون۔ صورت نمبر 4، پہلا ساکن واو جمع کا ہو اور غیر مدہ ہو یا میم جمع ہو، اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دے دیتے ہیں، جیسے لتدعون سے لتدعون، اسی طرح باتخاذکم العجل، تو یہاں دیکھیے لتدعون میں واو جو ہے یہ مدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے پیش نہیں ہے، واو ساکن، اس سے پہلے زبر، تو یہ واو لین ہوتی ہے، تو ہم نے جو پہلی شرط پڑھی تھی کہ پہلا ساکن جو ہے وہ واو جمع کا ہو، واو جمع ہے، لیکن غیر مدہ ہو تو غیر مدہ بھی ہے، تو اس صورت میں ہم پہلے ساکن کو یعنی ضمہ دے دیتے ہیں، تو واو کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا لتدعون سے لتدعون۔ صورت نمبر 5، ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے لتدعین، اور اسی طرح قل الحق، تو یہاں دیکھیے کہ یا کے نیچے زیر ہے، تو اصل میں تھا لتدعین، اسی طرح قل اور آگے جو لام ہے وہ بھی ساکن تھا، تو لہذا پہلے ہم نے کسرہ دے دیا، تو یہ ہو گیا قل الحق من ربکم۔ امید ہے یہ آج کا قاعدہ سمجھ آیا ہوگا، یہ مشکل قاعدہ ہے اور بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں۔ جو ہم نے صورت نمبر 4 پڑھی ہے تو اس کی جو دوسری مثال ہے اس میں دیکھیے باتخاذکم العجل، تو یہ جو کم ہے یہ بھی ساکن تھا اور ہم نے اوپر پڑھا تھا میم جمع کا ہو، تب بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں پہلے ساکن کو ہم ضمہ دے دیتے ہیں، تو یہاں میم کے اوپر انہوں نے پیش لگا دی اس قاعدے کی وجہ سے، تو یہ اس وجہ سے باتخاذکم
یہ بعد میں ہوا، اصل میں تھا باتخاذکم العجل، یعنی لام کے اوپر بھی کچھ نہیں تھا، تو میم بھی ساکن تھا، لام بھی ساکن تھا، تو اس وجہ سے یعنی پھر جب ضمہ دیا تو یہ پھر ہو گیا باتخاذکم العجل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔